السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل پر میں تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تمنا کی مکمل ایپیسوڈ کے بارے میں کہ اس کے آخر پر کیا ہوگا۔ تو اب تک آپ قسط نمبر 36 تک دیکھ چکے ہیں کہ آخرکار ایمن اور دانیہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ لوگ عمر کے دماغ میں تمنا کے لیے بے حد نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمر اس کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اب ذکیہ بیگم جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ تمنا کے خلاف گھر والوں کے دماغ میں زیادہ سے زیادہ جتنی باتیں ہیں میں بھر دوں تاکہ نفرت کی وجہ سے گھر والے اس کو گھر سے نکال دیں۔ تو دوسری طرف آپ سب دیکھیں گے کہ جلدی خالد صاحب کی حقیقت سامنے آنے والی ہے کہ اس نے ہی عباس کا قتل کروایا تھا اور اس کو مارا تھا تاکہ ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ خالد فون پر دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد میرے نام پر کس وقت ہوگی، کتنا عرصہ لگے گا، اور کہتا ہے کہ جس کے پیچھے میں نے اپنے بھائی عباس کا قتل کیا ہے۔ تو دوسری طرف ہارون اس بات کو پیچھے سے کھڑا سن رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ ہارون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی جان کے پاس جا کر ساری باتیں اس کو صاف صاف بتا دے، اور وہ بھی جان کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو بھی جان سن کر کہتی ہے کہ کہو کیا بات کرنی ہے۔ تو ہارون بات کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کو کچھ سچائی بتانی ہے۔ تو اسی وقت وہاں پر زبیدہ بیگم آ جاتی ہے اور ہارون بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم کہتی ہے کہ ہارون آپ کے پاس کیا کرنے آیا تھا؟ بی جان اس کے جواب میں کہتی ہے کہ پتہ نہیں، کوئی بات بتانے آیا تھا مگر تم کو دیکھ کر یہاں سے وہ چلا گیا ہے۔ تو زبیدہ بات یہ سن کر شک میں پڑ جاتی ہے اور وہ بھی وہاں سے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ اب زبیدہ بیگم ذکیہ بیگم کے پاس آتی ہیں اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ ہارون بی جان کے پاس گیا ہے، اور کہتی ہے کہ اسے کچھ سچائی بتانی تھی مگر وہ مجھے دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو ذکیہ اسی وقت یہ بات سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سچائی معلوم کرنی پڑے گی۔ تو دوسری طرف آپ سب دیکھیں گے کہ ایمن دانیہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اب تو تم خوش ہونا، اور کہتے ہیں کہ اب تو تمنا بھی تمہارے راستے سے چلی گئی ہے، اب تم ہارون کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، اب تمہارے راستے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب سن کر دانیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ایمن کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ایسا پلان بنا کر دیا۔ تو اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ جب ہارون کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تمنا عمر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تمنا سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات سن کر اب اسے تمنا سے شادی کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا ہے اور بہت زیادہ خوشی میں آ جاتا ہے اور صبیہ بیگم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ماں میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر صبیہ بیگم کہتی ہے کہ میرے بیٹے تم پریشان مت ہو، میں نے بھی تمنا کی وہ باتیں سنی ہیں اور میں بھی بہت زیادہ ڈر چکی ہوں، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہماری پریڈکشن۔ تو آپ کے خیال میں کیا عمر تمنا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔